السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوپری اثر کے بارے میں کہ اوپری اثر کی کیا نشانیاں ہیں، اس کی کیا پہچان ہے اور اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ حضرات محترم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اوپر اوپری اثر ہو جاتا ہے مگر وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اوپر اوپری اثر ہوتا بھی نہیں ہے مگر پھر بھی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر اوپری اثر ہو چکا ہے۔ تو حضرات محترم، دونوں ہی طریقے میں انسان کے لیے خطرہ ہے۔ جب تک صحیح پہچان نہ ہو تب تک اپنے اوپر ماننا نہیں چاہیے کہ ہمارے اوپر واقعی میں اثر ہو گیا ہے، اور اگر صحیح پہچان ہو جائے کہ واقعی میں اوپری اثر ہے تو اس کا جلد سے جلد علاج کرانا چاہیے۔ تو حضرات محترم، اس کی نشانیاں اور اس سے بچنے کا کچھ آسان طریقے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے اوپر واقعی میں اوپری اثر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے اوپر سے اوپری اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ کے اوپر نہیں ہوگا، واقعی میں آپ پریشان ہو رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ چلیے دوستو، بتاتا ہوں کہ اوپری اثر کی کیا نشانیاں ہیں اور اس کی کیا پہچان ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، ہم جادو کا اثر، اوپری اثر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اوپری اثر یا جادو کا اثر کبھی کبھی جو ہمارا برا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے دشمن لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کرانے کے طور پر ہمارے گھر میں اثر کرا دیتے ہیں، اور وہ اثر ہمارے گھروں میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ خوشحالی رہتی تھی، بہت زیادہ سکون رہتا تھا، لیکن اب نہیں ہے، گھر میں چڑچڑاپن ہو گیا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی کسی سے لڑ جاتا ہے، کوئی کسی سے لڑ جاتا ہے، یعنی کہ خوشی کا عالم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو اس میں یہ مت سوچیے کہ آپ کے اخلاق غلط ہو گئے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی دشمن نے کوئی نہ کوئی جادو کا اثر آپ کے اوپر کرا دیا ہے، یا آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ اثر کرا دیا ہے۔ تو اگر اچانک سے جھگڑے ہونے لگیں تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کرو، اور یہ سوچا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اوپری اثر یا جادو کے اثر کی نشانی ہو۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ طبیعت میں تبدیلی آنے لگے گی، اچانک سے آپ کو غصہ آنے لگے گا، اچانک سے آپ لڑائی جھگڑے کرنے لگیں گے، اچانک سے آپ کے اوپر اداسی چھانے لگے گی اور اپنوں سے ناراضگی آپ کی بڑھنے لگے گی، تو یہ بھی ایک اوپری اثر اور جادو کے اثر کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عبادت میں آپ کا دل نہیں لگے گا، عبادت سے آپ دور رہنے لگیں گے، یعنی کہ آپ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے میں اپنا دل لگایا کرتے تھے، مسجد میں جانے کا آپ کا من ہوتا تھا، نماز پڑھنے کا من ہوتا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ نہ آپ کو مسجد جانے کا دل کرتا ہے، نہ نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ کسی اچھے کام میں آپ کا من لگتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب اچھے کاموں سے آپ کا من ہٹنے لگے تو یہ بھی ایک اوپری اثر، جادو کے اثر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، تلاوت قرآن کی بات کی جائے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مسجدوں میں بیٹھ کر گھنٹوں تلاوت قرآن کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، مگر اب وہ ذکر الہی نہیں کر پا رہے ہیں، قرآن شریف میں ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، یعنی کہ دین سے بالکل کٹ گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ شیطانی حملہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے۔ اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جسمانی علامات میں اگر آپ دیکھیں گے تو بنا کسی بیماری کے، یعنی کہ آپ بیمار بھی نہیں ہیں، کوئی آپ کو بیماری بڑی لگی ہوئی بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی ٹانگ میں درد ہوتا ہے، اور چہرے کی رنگت، جو چہرے کی خوبصورتی ہے، چہرے کی رنگت ہے، وہ ہمیشہ اداسی سے چھائی رہتی ہے، اور ہمیشہ چہرے کی رنگت بالکل بیکار سی لگتی ہے، پاؤں میں تلووں میں تکلیف سی ہوتی ہے، اور شدید کھچاوٹ سی محسوس ہوتی ہے، کبھی جسم میں کہیں درد ہوتا ہے، کبھی کہیں درد ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اوپری اثر کی پہچان ہے۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اوپری اثر ہو۔ اور حضرات محترم، جادو کی نشانی اور اوپری نشانی میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی نیند میں خلل آنے لگے گی، خواب میں ڈراؤنے خواب آنے لگیں گے، آپ کو نیند اچانک سے کھل جائے گی، اچانک سے آپ اٹھ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ پرسکون نیند نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، ڈراؤنے خواب اگر آپ کو آنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اوپری اثر ہو، اور یہ جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نشانی اور بتاتا چلوں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ اس کو دھیان دینا چاہیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹی یا بہن جوان ہے تو اس کے رشتے گھر پہ نہ آنا، رشتے نہ ٹکنا، تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر کو کسی نے بندوا دیا ہو یا پھر کسی نے جادو کرا دیا ہو۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو اوپری اثر یا جادو کے اثر کی ہو سکتی ہیں۔ میں تھوڑا تفصیل سے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ان تمام نشانیوں میں سے آپ کے اندر کوئی بھی نشانی پائی جا رہی ہے تو آپ اس سے حساب لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی اوپری اثر، جادو کا اثر یا کوئی بری نظر بھی آپ کے اوپر ہو سکتی ہے۔ ایک نشانی اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آہٹ سی محسوس ہونے لگے،
آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی چلتا پھرتا نظر آتا ہے مگر ہوتا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو آہٹ لگتی ہے، آپ کے بچوں کو آہٹ لگتی ہے، آپ کے بچے اچانک سے رات میں بہت زیادہ کودتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ویسے بچے تو روتے ہی ہیں، لیکن آپ کو لگنے لگے کہ یہ نارمل نہیں ہے، نارمل سے کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، بچے زیادہ ڈر رہے ہیں، آپ بھی سوتے میں ڈر جاتے ہیں، تو حضرات محترم یہ اوپری اثر یا جناتی اثر کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ آئیے دوستو اب اس سے بچنے کے طریقے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، حالانکہ اور بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں سے اگر زیادہ تر نشانیاں آپ کے گھر میں پائی جا رہی ہیں تو اوپری اثر ہے، لیکن اگر کوئی نشانی اس میں سے آپ کے گھر میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری کا بھی سنکیت ہو، بیماریوں کا یہ طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اس کا حضرات محترم۔ جب ہمارا دماغ کچھ دماغی طور پر پریشان ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے مل سکتی ہیں، لیکن حضرات محترم اس میں سے زیادہ تر اگر آپ کے گھر میں تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اس کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ یہ صورتیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسکرین پر بھی لکھ کے آپ کو بتاؤں گا، ان صورتوں کا ورد کریں، چاہے خواتین حضرات ہوں یعنی کہ ہماری مائیں بہنیں بھی اس کو کر سکتی ہیں، یا پھر ہمارے کوئی بھائی بھی اگر کرنا چاہیں اور اپنے گھر میں سکون لانا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنی ہے، اللہم صلی اللہم بارک، جو آپ کی اسکرین پر بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ کو چاروں قل پڑھنے ہیں، جس کو قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو 30ویں پارے میں آخر میں موجود ہوتے ہیں۔ چاروں قل سب جانتے ہیں، تو چاروں قل پڑھنے ہیں، اور چاروں قل پڑھنے کے بعد آپ کو پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنی ہے، اور کسی بوتل پر پانی پر دم کر کے اس کو اپنے بچوں کو بھی پلانا ہے، خود بھی پینا ہے۔ روز یہ عمل کریں انشاءاللہ، 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر سے جتنے بھی برے اثرات ہوں گے سب کے سب جانے لگیں گے۔ اور اس کو جتنی تیز آواز سے ہو سکے، کم سے کم اتنی تیز آواز سے تو پڑھیں کہ آپ کے مکان میں آواز جانی چاہیے۔ حضرات محترم اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی فائدہ دیکھنے کے لیے ملے گا۔ اگر آپ کو 11 دن میں فائدہ کم دکھائی دے تو حضرات محترم اس کو مزید اور 11 دن تک آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جتنے بھی برے اثرات آپ کے گھر میں ہوں گے وہ نکل کر کے جاتے رہیں گے۔ امید ہے میری بتائی ہوئی باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات میں بتانے سے بھول گیا ہوں یا کوئی آپ کا سوال ہو تو حضرات محترم آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔